محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو یہ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسے اور بھی بغور ملاحظہ کیجیے اور غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ پیر ہو یا کیا؟ ہاں بھائی، آپ ان کے مرید ہیں؟ ہاں صحیح بولو بھائی۔ جو آدمی صحیح ہوتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے، جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے۔ اگر آپ پیر ہیں بولو میں پیر ہوں۔ ہاں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں؟ ندیم کیا؟ ندیم قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی؟ نقشبندی ہے، اور یہ سب آپ کے مرید ہے؟ تو سب سے پہلے جو پیری مریدی ہے یہ آپ نے کیوں کیا؟ قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا؟ ایک منٹ، میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو، قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا۔ غالباً یہ مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھ کر کے ایک وہابی کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ان لوگوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیری مریدی کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کہاں ہے، کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ لوگ خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ لوگ چونکہ مسجد نبوی کے صحن میں ہیں، اس لیے یہ سوچ کر کے خاموش ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خاموشی بہتر ہے، خاموش رہنے میں ہی بھلائی ہے، یہ چونکہ ادب کی جگہ ہے۔ بہرحال یہ لوگ خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، کس طریقے سے مؤدب انداز میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں، میں ان کی حمایت میں نہیں کہ یہ پیر ہیں یا نہیں، یہ مریدین لوگ ان کے مرید ہیں یا نہیں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ پیر ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا کرم، اور اگر نہیں ہے تو اللہ ہی نے ہدایت نصیب فرمائے۔ بحث مجھے اس بات پر ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کے ان لوگوں سے پیری مریدی کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ وہابیوں کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ وہ شخص ہے جو رہبر و رہنما کے شکل میں بیٹھ کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطالبہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث میں پیری مریدی کا ذکر کہاں ہے، کیا اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، کیا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے جواب ملاحظہ کر لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنا، مرید ہونا ثابت ہے، جیسا کہ بیعت رضوان کا واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ لہٰذا پیری مریدی کرنا یعنی بیعت کرنا، اس کا بیعت کا معنی ہوتا ہے بکنا، اور شرع کی نظر میں بیعت کہتے ہیں کہ کسی مرد صالح کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، یہ بیعت کہلاتا ہے۔ لہٰذا بیعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کے اگر یہ وعدہ کرے اور توبہ کرے کہ پھر آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو یہ سب سے اچھا اور بہتر طریقہ ہے، بہتر کام ہے۔ ایسا تو ہر انسان کو کرنا چاہیے کہ کسی بھی عالم دین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ وعدہ کر دینا چاہیے، وعدہ کر لینا چاہیے، اور آئندہ کبھی بھی گناہوں کو نہ کرنے کا پکا عزم مصمم کر لینا چاہیے۔ اس سے دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ رب العزت خود اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت صاف طور پر یہ ظاہر فرما دیا کہ لوگوں کو اماموں کے ساتھ قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کا امام ہونا ضروری ہے۔ ہمارا امام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ایسے ہمارے امام ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید بلکہ یقین کامل ہے کہ انہی اماموں کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العزت کل حشر کے میدان میں پکارے گا، بلائے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے
کہ اپنا امام دنیا میں متعین کر لے تاکہ اس امام کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو کل حشر کے میدان میں بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ دوسری جگہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ ان مومنین سے اللہ رب العزت راضی ہوا جو اے محبوب تیرے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کے بیعت کیا تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے مومنین سے راضی ہو گیا۔ اس آیت کریمہ سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لیا تھا، اس کا ثبوت اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کے اگر کوئی ایسا بندہ جو واقعی میں مرد صالح ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اگر وہ گنہگار بندوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اگر گناہوں سے توبہ کرائے اور آئندہ کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرائیں، تو یہ ان کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ اس طریقے سے کسی مرد صالح کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کرتا ہے، گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے، تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہوگی۔ لہٰذا قرآن مقدس میں اس کا ثبوت موجود ہے بیعت کا، اور حدیث پاک میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ موجود تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لیا اس طریقے سے کہ وہ زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اور جن لوگوں کو قتل کرنا حرام اللہ رب العزت نے کیا ہے ایسے لوگوں کو ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے وعدہ کرایا گیا، بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لیا۔ تو لہٰذا بیعت اور پیری مریدی، جسے ہم اپنی زبان میں پیری مریدی کہتے ہیں، یہ یقیناً شریعت کے اصول کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصول سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کسی مرد صالح کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اچھا طریقہ ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو کسی مرد صالح کا ساتھی بنائیں اور ان کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔